ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ آپ کو ہماری کوئی بات ملے اس کو قرآن حدیث سے خلاف نظر آئے اس کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کر لو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حکم ائمہ حضرات نے کن کو فرمایا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں کو فرمایا ہے یا بڑے مجتہدین اور بڑے ائمہ فقہا کو فرمایا ہے؟ اس پر استاد جی کا ایک میں واقعہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ استاد مکرم فرماتے ہیں، ایک مثال سے بات فرماتے ہیں کہ ایک مثال سے اس کو سمجھا جائے تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ ایک بندہ ہے، ڈاکٹر ہے، کہتا ہے کہ یہ میری دوائی ہے، لے کر جاؤ اور جا کر اس کو استعمال کرو، تمہیں فائدہ ہوگا، اس دوائی کو چیک کراؤ اور اگر یہ زہر نکلا تو پھر پیسے آ کے لے لینا اور دوائی کو گٹر میں پھینک دینا۔ مریض آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، مریض دوائی لیتا ہے اور جا کر چیک کرا لیتا ہے۔ جس بندے کو چیک کرا اس نے اس کو سونگا، اس نے کہا اس میں تو زہر ہے۔ بندہ گیا، دوائی کو پکڑا اور پکڑ کر اس نے گٹر میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کے ڈاکٹر صاحب پیسے واپس کرو۔ کیوں؟ آپ نے جو دوائی دی تھی وہ زہر تھا، آپ نے خود فرمایا تھا کہ میری دوائی کو چیک کرنا، ٹھیک ہو تو لے لینا، غلط ہو تو اس کو پھینک دینا، دوائی آپ کی غلط تھی لہذا میں نے پھینک دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ نے چیک کس کو کروایا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے چیک کرایا تھا بشیرہ موچی کو۔ کس کو چیک کرایا؟ میں نے بشیرہ موچی کو چیک کرایا تھا، اس نے کہا تھا زہر ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اللہ کے ولی میری دوائی کو بشیرہ موچی نہیں چیک کرے گا، وہ تو دن رات کیا سونگتا ہے؟ چمڑے سونگ کر، اس کو تو عام میٹھی چیز بھی زہر لگتی ہے، اس کو نہ چیک کراؤ۔ اگر میری دوائی کو چیک کرائیں تو کس کو چلاؤ؟ کسی ڈاکٹر اور کسی اسپیشلسٹ کو کراؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسئلے کو، عام چیز کو بھی کون چیک کرے گا؟ اس فن کا ماہر چیک کرے گا۔ ہم آتے ہیں دین اسلام کی طرف۔ دین اسلام میں اگر ان ائمہ سے قول ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے مسئلے کو چیک کرو قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیک کرے گا کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ اگر چیک کرے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چیک کرے گا، امام صاحب کا مسئلہ چیک کرے گا امام ابو یوسف چیک کریں گے، امام ابو حنیفہ کا مسئلہ امام محمد چیک کریں گے، امام احمد بن حنبل چیک کریں گے، امام شافعی چیک کریں گے، امام مالک چیک کریں گے۔ آج کا ڈاکٹر ذاکر نائک اور آج کا بشیرہ موچی امام صاحب کے مسئلہ کو کبھی چیک نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جواب ہے جو استادی فرماتے ہیں، اور ایسا جواب ہے دماغ اور دل میں جاگزی ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، فتاوی الکبریٰ میں امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، آپ نے اپنے فتاوی کبریٰ میں لکھا ہے، اور بڑی عجیب بات لکھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے ائمہ کا یہ جو قول تھا کہ ہمارے مسئلے کو چیک کرا کرو، اجتہاد خود کرو، یہ قول کن کو تھا؟ ہماری تقلید نہ کرو، یہ قول کن کو تھا؟ امام احمد بن حنبل کے بارے میں امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُ الْعَامِيَ بِأَنْ يَسْتَفْتِيَ إِسْحَاقَ وَأَبَا عُبَيْدٍ وَأَبَا ثَوْرٍ وَأَبَا مُصْعَبٍ۔ امام احمد ابن حنبل اپنے اصحاب کو، جن میں امام اسحاق، امام ابو عبید، امام ابو ثور، امام مصعب، ان کو فرماتے تھے، عامی بندوں کو کہتے تھے کہ مسئلہ پوچھنا ہو تو ان فقہا سے پوچھ لینا۔ بات سمجھ رہے؟ مسئلہ پوچھنا ہو، عامی کہتے ان فقہا سے پوچھ لینا، اور اپنے ان بندوں کو فرماتے تھے ابو داود، عثمان بن سعید، ابراہیم الحربی، ابو بکر الاسرم، ابو زرعہ، ابو حاتم سجستانی اور مسلم کو فرماتے تھے ان یقلدوا احدا من العلماء لا یقلدوا احدا من العلماء ویقول علیکم بالاصل بالکتاب والسنہ۔ فرماتے تھے علماء کی بات نہ مانو بلکہ کن کی بات مانو؟ کتاب و سنت کی بات مانو۔ اب ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں، کسی امام کے مسئلے کو چیک کرنا، اس کی تقلید نہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کو پیش کرنا، اگر کسی امام نے کہا ہے تو ان لوگوں کو کہا ہے جو اجتہاد اور فقہ کی صلاحیت سے برابر تھے۔ عامی لوگوں کو انہوں نے فرمایا اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا فقہا سے پوچھنا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ائمہ حضرات نے جو قول عامی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ تقلید ان کی کریں، خاص لوگوں کو فرمایا تھا آپ ہماری بات نہ مانیں، قرآن و سنت کے دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کے حواری اور آج کے غیر مقلدین، یہ لوگ کہتے ہیں ان ائمہ کا مطلب یہ تھا ہماری بات نہ مانو، تقلید مت کرو بلکہ قرآن و سنت کو دیکھ لو۔ اس کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، ماٹ بھتی نے کنبا جوڑا۔ کہیں کی باتیں انہوں نے کہیں آ کر لگا دی ہے۔ تو خیر، میں آپ خدمت میں عرض کر رہا تھا،
تقلید سے متعلق ذاکر نائک صاحب کے جو 5 بنیادی افکار تھے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بالکل ایسے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی تحقیق کی اور کسی قسم کے اعتماد کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. یہی ایسے باتیں کہ خود ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے گلے پڑ رہی ہیں. اگر تقلید ایسی ہے جس سے امت کو نقصان ہے، ذاکر نائک صاحب آج کے بعد نہ قرآن کی تفسیر کسی مفسر سے جو مقلد ہو پیش کریں اور نہ حدیث کی کتاب سے حدیث پڑھیں. آپ مجھے فرمائیے کہ کیا یہ اصول ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم پیش کریں تو اس کے اصول کے موافق ہے یا خلاف ہے؟ اس کے موافق ہے. ہم کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بات آپ کو پیش کر دی. الجھا ہے پاؤں یار کا زلفِ دراز میں، لو آج اپنے دام میں صیاد آ گیا.